وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انسانوں میں تمام انبیاء رسول علیہ السلام اور ان کے سردار سید الاولین والآخرین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ یہ عبادت بندگی غلامی سمجھانے کے لیے اللہ نے انسانوں میں سے انبیاء رسول علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اور یہ ان کی ہدایت رہنمائی کا سلسلہ شروع کیا۔ ان سب میں جو سب سے آخر میں آئے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو خاتم الانبیاء والمرسلین کہا جاتا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا۔ اس قرآن مجید کی تفسیر مطلب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھا، بتایا کہ قرآن مجید کا مطلب مفہوم کیا ہے۔ کیوں؟ یہ نبی رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو اس کی طرف وحی آئے وہ اس کو سمجھائے اور لوگوں کو بتائے، اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے۔ چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کو لوگوں کو سمجھایا، اپنے قول، فعل، عمل، تقریر، تائید سے۔ قرآن مجید کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے، یعنی اس قرآن مجید نے عرب اربا کو، فصحاء بلغاء کو، خطباء کو، جو عربی کے بڑے ماہرین شمار ہوتے تھے، ان کو بے بس اور عاجز اور گنگا کر دیا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کلام بناتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر آپ بھی تو عربی دان ہیں، البا تا سا یہ حروف آپ بھی پڑھتے ہیں، تو آپ اس قرآن مجید جیسی ایک صورت بنا لائیں۔ جب آپ سب اکٹھے ہو کر اس قرآن مجید کی صورتوں میں سے کسی چھوٹی صورت جیسی کوئی صورت بھی نہیں بنا سکتے، تو پھر آپ ضد، حسد، انا کو چھوڑ کے اس بات کو سمجھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو کوئی انسان نہیں بنا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی دوسری خصوصیت یہ رکھی کہ یہ کتاب محفوظ ہے۔ یہ سب سے پہلے لوح محفوظ میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج میں فرمایا بل وقرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں محفوظ تھا، اور وہاں سے سید الملائکہ جبریل علیہ السلام لے کر آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب جبریل علیہ السلام یہ آیات صورتیں لے کے آتے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے کہ کہیں مجھے یہ آیات اور صورتیں بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیات نازل کی اور آپ کو تسلی اور حوصلہ دیا
لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں اس ڈر سے کہ کہیں مجھے یہ قرآن مجید بھول نہ جائے۔ اس قرآن مجید کو آپ کو یاد کرانا اور اس کا بیان سمجھانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام آیات پڑھ کر جاتے، صورتیں پڑھ کر جاتے، پیچھے سے سارے کا سارا امی محمد کو یاد ہوتا تھا۔ پھر اس امی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 کاتب دیے، مختلف وقتوں میں جو آیات آتی، صورتیں آتی، آپ دیکھتے کسی نہ کسی کاتب کو بلاتے اور اس کو کہتے یہ سورت وہاں لکھو، اس سورت کو سورت کے بعد لکھو، اس کو اس سے پہلے لکھو، یہ آیات فلاں سورت میں لکھو، ان آیات کو اور آیات کے بعد لکھو۔ لہذا یہ آیات اور سورتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی امت کو بتائی۔ اس طریقے سے یہ قرآن محفوظ ہوا اور یہ لکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کا سارا قرآن لکھوایا۔ بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس قرآن کو زبانی طور پر یاد کیا۔ چنانچہ خلفائے اربعہ اور اس کے علاوہ دوسرے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ قرآن مجید کے حفاظ شمار ہوتے ہیں۔ بیر معونہ کے اندر 70 قراء حفاظ شہید ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے قرآن مجید لکھتے تھے اسی طرح اس کو زبانی طور پر یاد بھی کرتے تھے۔ کیوں؟ پہلی کتابیں صرف لکھی گئی اور زبانوں پہ پڑھی گئی۔ قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ یہ لکھی بھی گئی یہ کتاب اور زبانوں پر پڑھی بھی گئی اور سینوں میں محفوظ بھی ہوئی۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت میں فرماتے ہیں بل وآیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیات ہیں واضح قرآن مجید کی اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مرد و عورتوں کے سینوں میں محفوظ ہوا، اور پھر کتابت کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قرآن لکھوایا تھا، محفوظ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہ جو سارا مختلف جگہ پہ لکھا ہوا تھا اس کو ایک جگہ پر جو ہے وہ لکھا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی زبان کو بھی محفوظ رکھا۔ اس قرآن کی زبان ہے عربی، 22 ملکوں کی سرکاری زبان ہے عربی، بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ کتنی دنیا میں بڑی بڑی لائبریریاں ہیں ان کے اندر علوم مختلف لیکن عربی زبان کے اندر محفوظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ایک یہ بھی جو ہے انتظام کیا کہ اس کی زبان کو بھی محفوظ کیا۔ تورات دنیا سے مٹ گئی، انجیل مٹ گئی، سریانی مٹ گئی، ان کی زبانیں بھی ختم ہو گئی، لیکن قرآن مجید کی زبان بھی محفوظ ہے۔ تورات کا ایک بھی نسخہ اپنی اصلی زبان میں موجود نہیں ہے، یہ سارا اٹلی سے زبان سے ترجمہ شدہ ہے۔ انجیل کا بھی ایک ہی نسخہ اپنی اصلی زبان میں نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید کے لاکھوں نسخے دنیا میں موجود ہیں اپنی اصلی زبان عربی میں۔ تورات کا ایک بھی حافظ دنیا میں موجود نہیں ہے، اور انجیل کا ایک بھی حافظ دنیا میں موجود نہیں ہے، زبور کا ایک بھی حافظ دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے حفاظ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور ہزاروں مدارس ہیں اور علاقے ہیں کہ جہاں دن رات لوگ جو ہیں مسلمان اور ان کی اولادیں، مرد عورت جوان بوڑھے اس قرآن مجید کو یاد کر رہے ہیں، زبانی طور پر بھی لکھ بھی رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ عمل کرنے سے بھی کتاب محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
اس قرآن مجید کی حفاظت کے جو انتظامات کیے، اس وجہ سے یہ قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں واحد آسمانی کتاب ہے پوری دنیا میں جو محفوظ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی تھی۔ اس سے پہلے کتابیں جو تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، علماء کے سپرد ہوئی تھی، اس لیے ان میں تحریف اور تبدیلی ہو گئی۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کا بہت بڑا خلیفہ، اس کے پاس ایک کاتب تھا عیسائی مذہب کا، وہ اس کو اسلام کی دعوت دیتا تھا، لیکن عیسائی کاتب ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت اسلام قبول نہیں کرتا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ عیسائی کاتب مسلمان ہو چکا ہے، تو اس نے پوچھا کہ تم کیسے مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا میں کاتب ہوں، میں نے تورات جو موجود ہے اس میں رد و بدل کر کے لکھا اور پھیلا دیے اس کے نسخے۔ چل گئی تورات، چل گئی۔ اس کے بعد میں نے انجیل جو موجود ہے اس میں رد و بدل کر کے لوگوں میں نے نسخے پھیلائے، تو وہ انجیل بھی چل گئی، اس کے نسخے چل گئے۔ پھر میں نے قرآن مجید کے ساتھ ایسا کیا کہ قرآن مجید کے اندر تبدیلی کر کے اور اس کے اندر آیات میں رد و بدل کر کے میں نے یہ قرآن مجید کے چند نسخے جو ہیں یہ پھیلا دیے۔ شام تک سارے واپس آ گئے کہ تم نے غلط لکھا، اس آیت کو تو یہاں لکھنا تھا، یہ آیت تو یہاں کی ہے، یہ سورت تو یہاں کی ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ واحد کتاب ہے جس کی ضمانت جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے محفوظ ہونے کی، اس وجہ سے یہ کتاب محفوظ ہے۔ اچھا، اگر اس کے صرف الفاظ محفوظ ہوتے تو پھر یہ بھی بات نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ کے ساتھ اس کے معنی اور اس کے مفاہیم بھی محفوظ کیے، اور وہ ہے حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کے اقوال کو اور آپ کے جو ہیں الفاظ جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے یا آپ کے جو اعمال تھے ان کو لکھا۔ اس طریقے سے قرآن مجید جو ہے اپنی تفسیر اور اپنے معنی مفہوم کے ساتھ محفوظ ہوا۔ اسی طرح اس کتاب کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ کتاب انقلاب ہے۔ اس کتاب نے آ کے دنیا میں انقلاب پیدا کیا، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عرب کے وہ لوگ جو بدو، اجڑ، واشی مشہور تھے، انہوں نے قرآن مجید اور اس کی تفسیر حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا، اس کو اپنایا۔ تو دنیا نے دیکھا کہ یونانیوں کی تہذیب، مصریوں کی تہذیب، رومیوں کی تہذیب، ایرانیوں کی تہذیب یہ مٹ گئی، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہذیب و ثقافت پیش کی قرآن اور حدیث سنت کی شکل میں، وہ دنیا کے سامنے آئی، ان لوگوں نے اس پہ عمل کیا۔ تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے صدی ختم ہونے سے پہلے روم لے گئے، ایران لے گئے، شام لے گئے، عراق لے گئے، یمن لے گئے، مصر لے گئے۔ اقبال کی زبان میں تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، پوری دنیا پہ یہ لوگ چھا گئے، اور لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ بات کیا تھی، نہ روم و ایران سے دبے وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، وہ بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے۔ دیکھنے کو نکل آئی ساری خدائی، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کتاب انقلاب ہے جس نے صرف شہر نہیں ملکوں کے ملک تبدیل کیے۔ یہ مصر اور دوسرے کئی ممالک جو ہیں یہ اصل میں عربی نہیں تھے، تو وہاں جب اسلام پہنچا تو ان تمام ملکوں کی کایا پلٹی، ان کے اندر شعور آیا، عقائد آئے، ان کے اندر اسلام معاملات کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اسلامی عربی ثقافت اور تہذیب آئی۔ تو یہ کتاب انقلاب ہے۔ جو لوگ جگہ جگہ پہ سر جھکاتے تھے
اور کئی عادت روا اور مشکل کشا انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ قرآن مجید، اس کی تفسیر، حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انقلاب پیدا کیا کہ آج ان کی گردنیں کٹ سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتی۔ جو لوگ باپ دادا کی باتوں، رسم و رواج کو اپنے لیے معیار زندگی بنائے ہوئے تھے، اس کتاب اور اس کی تفسیر، حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انقلاب پیدا کیا کہ آج وہ اپنے تمام رسم و رواج، باپ دادا کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے اور من خواہش کی باتیں، لوگوں کے قول فتوے اور یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے اور ایک عمل پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جن لوگوں سے شراب کی اور دوسری نشے کی چیزیں کی بو آیا کرتی تھی وہ اس کے رسیا تھے، پانی کی طرح پیتے تھے، آج اس کو چھوڑ کے ان سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ اور پھر جو لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، قرآن مجید اور اس کی تفسیر نے یہ انقلاب پیدا کیا کہ آج دشمن کی بیٹی کی بھی حفاظت جان کی بازی لگا کے کرتے ہیں۔ جن کو دنیا میں کوئی رہن سہنے کا ڈھنگ یا کوئی طریقہ نہیں آتا تھا، وہ پوری دنیا کے لیے رہنما بن گئے۔ تو یہ کتاب انقلاب ہے، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو، قوموں کو، علاقوں کو بلند کرتا ہے جو اس کو صحیح معنی میں اپناتے ہیں، اور جو اس سے روح گردانی کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہذا سب کو چاہیے کہ اس قرآن مجید میں غور و فکر کریں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ اسراء کے اندر 9 نمبر آیت میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے ہر ٹھوس معاملے کی، عقائد ٹھوس، عبادات ٹھوس، معاملات ٹھوس، اور معیشت، معاشرت، ہر چیز میں احکام بڑے ٹھوس اور مضبوط اور صدیوں سے چل رہے ہیں اور چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خالق مالک رازق ہوں، کھلاتا پلاتا ہوں، خوراک دیتا ہوں، غذا دیتا ہوں، تم میرے بندے ہو، تمہیں تمہارے باپ دادا پردادا کو میں نے پیدا کیا، تم اس میری کتاب میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها 24 سورہ محمد۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ ہم نے ایک ان کے پاس پیغام بھیجا، اپنی چٹھی بھیجی قرآن مجید کی شکل میں، اس میں غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ اپنے والد صاحب کا خط، چچا کا خط، استاد کا خط، کسی اور محترم کا خط، کیا تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرو گے؟ خالق مالک رازق نے اپنے غلاموں بندوں کے لیے کتاب اتاری اور اس کی تفسیر حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ان کو دی۔ اس پہ غور و فکر کریں، آخرت بھی بنے گی، اجر بھی بنے گا، ثواب ملے گا، آخرت میں اللہ کا دیدار ملے گا، لیکن دنیا بھی پرسکون اور مطمئن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک یدبروا آیاتی 37 سوال۔ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کو ہم نے نازل کیا برکت والی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ یہ تعلق رکھ لیا ہے کہ زبانی کلامی اس کو پڑھ لو اور اس پر قسم اٹھا لو اور کسی کو اس کا واسطہ دے لو اور قول تکرار کے وقت بس اس کو، یا لڑکی کے جہیز میں دوسرے سامان کے ساتھ قرآن دے دو۔ نہیں، یہ کتاب ہے، اس کو سمجھو، غور و فکر کرو اور اس کو اپناؤ، کیونکہ اس کے پڑھنے سے آپ کی دنیا اور سمجھنے سے دنیا آخرت جو ہے وہ آپ کی سنورے گی۔ بڑے افسوس کی بات ہے ہندو اپنی کتاب جانتا ہے، سکھ جانتا ہے، یہودی اپنی کتاب جانتا ہے، لیکن مسلمان ہزاروں کی تعداد میں ہیں جن کو قرآن مجید ناظرے نہیں پڑھنا آتا۔
تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے گھروں کی اصلاح کیسے ہوگی، معاشرہ کی اصلاح کیسے ہوگی، ہماری اولاد کی اصلاح کیسے ہوگی، ہماری حکومتوں کی اصلاح کیسے ہوگی، ہمارے گھر سے پریشانیاں اور لڑائیاں کیسے ختم ہوں گی، ہمارے مالوں میں برکت کہاں سے آئے گی، معاشرہ امن و سکون اور استحکام کا منظر کیسے پیش کرے گا۔ جس کتاب نے انقلاب لانا تھا، اصلاح کرنی تھی، اکثریت کو تو یہ کتاب ناظریں پڑھنی نہیں آتی۔ بہت بڑی غفلت کے شکار ہیں مسلمان۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے، اپنی کتاب کی طرف رجوع کریں، دنیا اور آخرت کی سعادت اسی میں ہے۔ اور خوشخبری دی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب میں سے بہتر، پوری دنیا میں تم سب میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لہذا قرآن اور حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے میں انسان کو اپنی زندگی، اپنا وقت لگانا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو چیز عموماً لفظ استعمال ہوتے ہیں ترجمہ و تفسیر۔ ترجمہ و تفسیر کیا ہے؟ تفسیر ترجمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کی اس کلام قرآن مجید کو سمجھنا، اس کے احکام کو معلوم کرنا تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں اور اس کو اپنا سکیں اور آگے اس کو بتا اور پھیلا سکیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تأویل۔ سلف صالحین متقدمین کے نزدیک بھی تعویل کا معنی تفسیر ہی ہے۔ جیسے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تعویل و قول اللہ تعالی کذا و کذا، اللہ کے اس قول کی تعویل، کیا مطلب؟ تفسیر۔ تو سلف صالحین متقدمین کے نزدیک جو ہے تعویل اور تفسیر میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا معنی مفہوم ایک ہے۔ کیا؟ کہ اللہ کے کلام قرآن مجید کو سمجھنا حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ اب تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جیسے سنا آپ نے کہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان علینا بیانہ، کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم آپ کو یہ قرآن مجید حفظ کروائیں گے ایسے ہم اس کا بیان بھی آپ کو سکھائیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جو ہے قرآن مجید کا مفہوم وہ سمجھایا، اور یہ ذمہ داری آپ کی اللہ تعالیٰ نے لگائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے اس ذکر نصیحت کو نازل کیا آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں۔ اب لازمی بات ہے کہ بیان ایک زائد چیز ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی آیات کو دہرا دیتے قرآن کی آیات کو پڑھ کے تو یہ بیان نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ نصیحت نازل کی تاکہ آپ بیان کریں، تو لازمی بات ہے بیان، شرح، وضاحت ایک زائد بات ہے، اور یہ حق کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کعبہ بنانے کے بعد کہ یا اللہ یہ کعبہ تو بن گیا، اب کعبے کا پاسمان جو ہے وہ بھی بھیج دے، تو یہ دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا، اے رب ہمارے، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، بھیج ان کے اندر رسول، یعنی ان مکہ والوں میں، منہم انہی میں سے، اور اس کی ڈیوٹی ذمہ داری کیا ہو؟ وہ ان پر تیری آیات پڑھے اور ان کو کتاب یعنی قرآن سکھائے، والحکمہ اور حکمہ سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے گناہوں کی آلائشوں سے، انکا بے شک آپ، انتا آپ ہی، العزیز غالب ہے، حکمت والے ہیں، حکم آپ کا چلتا ہے اور آپ کا ہر حکم حکمت کے مطابق ہے، میں نے یہ آپ کو عرض کی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نبی آئے گا تو ان کو الحکمہ
سکھائے گا، کتاب کے ساتھ ساتھ الحکمہ۔ پھر اللہ نے وہ رسول بھیج دیا تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر جب ان میں رسول بھیجا، انہی میں سے وہ رسول ان پر آیات پڑھتا ہے اللہ کی، ان کو پاک کرتا ہے گناہوں کی علائشوں سے، اور ان کو سکھاتا ہے کتاب اور حکمت، اور اس کتاب اور حکمت سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اسی طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ الاحزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ نبی کی بیویوں، یاد کرو وہ چیز جو تمہارے پر تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں، اللہ کی آیات ہے اور حکمت، بے شک اللہ باریک بین خبردار ہے۔ یہ اس کے اندر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات کے ساتھ حکمت کا بھی ذکر کیا ہے، اور آیت کا نمبر 34 ہے سورہ احزاب۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور آیت کا نمبر 2 ہے، اللہ فرماتے ہیں وہی ذات ہے جس نے امیین عربوں میں رسول بھیجا، انہی میں سے وہ رسول پڑھتا ہے ان پر اپنی آیات، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرتا ہے گناہوں کی علائشوں سے، اور ان کو سکھاتا ہے کتاب اور حکمہ، اور یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اسی طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا دوسرے پارے کے اندر سورہ آل عمران میں کہ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتاب بھی نازل کی ہے اور حکمہ بھی نازل کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی کتاب اور حکمہ کو نازل کیا ہے۔ یہ 113 نمبر ہے، سورۃ نساء ہے۔ تو یہ جو آپ نے آیات سنی اور ان میں الکتاب کے ساتھ الحکمہ سنا آپ نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین محدثین بیان کرتے ہیں کہ الحکمہ سے مراد حدیث رسول، سنت رسول ہے۔ تو یہ خود قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام متعین فرمایا کہ اس قرآن مجید کے شارح، مفسر، بیان کرنے والے خود محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سیدھی سی بات ہے، 2 اور 2 4، جس پر کتاب نازل ہوئی وہی بتائے گا نا کہ کتاب کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ آیت کا نمبر 105 ہے کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے آپ کو سمجھایا، آپ کو معلوم کرایا، آپ اس کے ساتھ جو ہے یہ تفسیر کریں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر، شرح، وضاحت کا حق جناب محمد الرسول اللہ کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ قبلہ جب تبدیل ہوا، پہلے قبلہ تھا بیت المقدس، اس کے بعد قبلہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ مقرر ہوا۔ تو یہودیوں نے اور مکہ والوں نے بہت باتیں کی کہ لو جی جیسے ان کے قبلے کا اعتبار نہیں ہے نا، ایسے ان کے دین کا بھی اعتبار نہیں۔ یہودیوں نے کہا ہم تمہیں کہتے تھے نا کہ یہ رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے، پتہ چل گیا نا کہ وہ نبیوں والا قبلہ اس نے چھوڑ دیا ہے۔ بڑی باتیں ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا دوسرے پارے کے شروع میں۔ اس میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔
یہ جو پہلے قبلہ تھا نا بیت المقدس ہم نے مقرر کیا، اور بعد میں یہ اس لیے کہ ان لوگوں کو دیکھیں، ان لوگوں کا معاملہ سب کے سامنے آ جائے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یعنی یہ جو قبلہ ہم نے بیت المقدس بنایا تھا، پہلے شروع سے ہم بیت اللہ مقرر کر سکتے تھے، لیکن ہم نے پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیت المقدس جو قبلہ مقرر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو منہ کر کے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، یہ اللہ کا حکم تھا، حالانکہ قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو؟ محمد رسول اللہ نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کہتا ہے یہ میرا حکم ہے، میں نے۔ اس کا مطلب ہے قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، اور وہ کیا تھی؟ حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ حشر کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر، ان کا تذکرہ ہوا، انہوں نے غداری کی، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، ان پر چڑھائی ہوئی۔ اب جب چڑھائی ہوئی ان پر، تو وہ تھے باغات کے اندر، درختوں کے جھنڈ میں کارروائی نہیں ہو سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ درختوں کو کاٹیں۔ جب پھل دار درخت کٹنے لگے، سایہ دار درخت کٹنے لگے، تو یہودیوں نے طعنہ دیا کہ تو نبی ہے، تو رسول ہے، نبیوں کا یہی کام ہے، رسولوں کا یہی کام ہے، پھل دار درخت کٹواتا ہے، سایہ دار درخت کٹواتا ہے، یہ اصلاح ہے یا فساد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے پھل دار درخت کاٹنے سے، سایہ دار درخت کاٹنے سے، لیکن جہاد میں جائز ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا۔ اب جب انہوں نے طعنہ دیا تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، تو اللہ نے وہاں سورہ حشر میں جب اس غزوے کا بیان کیا تو آیت اتاری، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو تم درخت کاٹ رہے ہو یا چھوڑ رہے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب قرآن میں تو کوئی آیت نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو بنو نذیر کے درخت کاٹو۔ یہ کس نے فرمایا تھا کہ درخت کاٹو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو اللہ نے آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی لاج رکھی کہ وہ میرا ہی حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی وہی آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا نماز خوف کا، کہ جہاد کے موقع پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تخفیف دی کہ تم جو وہ نماز پڑھو تو اس کے اندر تمہیں تخفیف ہے۔ تو فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ اور یہ آیت کا نمبر جو ہے نا 238 اور 39 ہے، اور سورہ البقرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حفاظت کرو نمازوں کی، خاص طور پر درمیانی نماز یعنی عصر کی، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ عاجزی کرنے والے۔ بس اگر تم خوف میں ہو یعنی ڈرو جہاد کے وقت، تو پس پیدل یا سواری حالت میں جیسے بھی ممکن ہو نماز پڑھ لو، لیکن اس کو عادت نہ بناؤ۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پس اللہ کو یاد کرو۔ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، کیونکہ پیچھے نماز کا تذکرہ ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی ہے۔ اب اللہ نے تو کوئی نماز نہیں سکھائی قرآن میں کہ کتنے رکھتے ہوں، ایک رکعت میں کتنے سجدے، کتنے رکوع ہوں، کب قرات اونچی ایستا ہو، یہ کس نے سکھائی؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ تو اس لیے تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حدیث رسول، سنت رسول تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے قرآن کا معنی، مفہوم، آیات اور صورتوں کا بیان کرتے تھے۔ تفسیر
صحابہ کرام کے دور میں رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تفسیر سیکھی، آپ سے سوالات کیے، آپ سے سمجھا ان آیات کو اور ان صورتوں کو۔ تو ان میں جو مفسرین تھے نا بڑے بڑے، وہ خلفائے اربعہ اور سیدنا ابن مسعود، سیدنا ابن عباس، سیدنا ابی بن کعب، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا ابو موسیٰ العشری، سیدنا انس بن مالک، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا جابر، سیدنا ابن عمر، اور ان کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام میں یہ بڑے بڑے مفسرین صحابہ کرام مشہور تھے جو قرآن مجید دوسروں کو پڑھاتے اور سمجھاتے تھے۔ تو اس طریقہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں تفسیر کے 3 مدارس جو ہیں وہ وجود میں آئے۔ 3 مدارس مشہور تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں۔ پہلا مدرسہ تھا مدرسہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور مکہ میں تھا، مکہ مکرمہ کے اندر جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسہ تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے دعا کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہم علم الکتاب، یا اللہ اس کو کتاب سکھا دے، یعنی قرآن کا علم تفسیر سکھا دے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المفسرین، تاکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجلس شورا تھی نا، جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھتے تھے اور مسائل پر جو ہے وہ بحث ہوتی، ڈسکس ہوتے مسائل، تو عبداللہ بن عباس بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتے تھے، ان کو بٹھایا جاتا تھا اسی وجہ سے کہ قرآن مجید کا علم وافر طور پر ان کے حصہ میں آیا تھا۔ تو ان کے مشہور شاگرد ہیں سیدنا سعید بن جبیر، سیدنا مجاہد، سیدنا اکرمہ، مولا بن عباس، ابن عباس کے غلام تھے، سیدنا طاؤس بن کیسان، سیدنا عطا بن ابی رباح، اور ان کے علاوہ اور رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو یہ ایک مدرسہ تفسیر کا مکہ مکرمہ کے اندر وجود میں آیا صحابہ کرام کے دور میں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ دوسرا مدرسہ مدینہ طیبہ میں تھا، اور یہ مدرسہ تھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت مشہور صحابی ہیں، ان کا لقب ہے سید القراء، قراء کے سردار۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں سورہ بینہ سناؤں تمہیں۔ تو حیران ہو کہ انہوں نے پوچھا جناب اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اب میں ہاں۔ تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ میرا نام اللہ نے لیا ہے؟ تو یہ اتنا عظیم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب انہوں نے نماز تراویح کا باقاعدہ باجماعت طور پر، نماز تراویح تو ثابت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ سے ثابت تھی، لیکن آپ نے 3 دن کے بعد اس لیے نہیں پڑھی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب وہ فرض والا مسئلہ تو نہیں رہا، فرض تو ان کے ذریعے ہونا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہنگامی دور ہے، 2 سال 4 ماہ خلافت کا دور ہے، زکوٰۃ کے منکر مرتد اور جھوٹے نبی ان کے فتنے تھے، تو ان کو استحکام سے فرصت نہ ملی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب استحکام ہوا اسلامی معاشرہ میں، تو لوگوں کو دیکھا کہ مسجد میں علیحدہ علیحدہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہیں یہ نہیں، یا تو گھر میں پڑھو، مسجد میں آنے تو پھر ایک امام کے پیچھے پڑھو نا، یہ منظر اچھا نہیں لگتا۔ تو مقرر کیا تھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تمیم داری کو، یہ موطا امام مالک میں ہے کہ ان لوگوں کو 11 رکعت پڑھاؤ، 8 رکعت نماز قیام رمضان اور 3 وتر۔ تو اس کا مطلب ہے ابی بن کعب کا یہ مقام تھا کیونکہ یہ سید القراء تھے۔ تو یہ مدرسہ مدینہ میں ان کا مدرسہ تھا، ان کے نام سے مشہور تھا مدینہ طیبہ کے اندر، اور ان کے مشہور شاگرد ہیں سیدنا زید بن اسلم، سیدنا ابو العالیہ، سیدنا محمد بن کعب القرظی۔ اور تیسرا مدرسہ تھا عراق کے اندر کوفہ میں، مدرسہ ابن مسعود، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا مقام ہے۔ ان کا لقب ہے صاحب النعلین، صاحب الوسادہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت خادم کے طور پر رہتے تھے، تکیہ اٹھایا ہوتا تھا، آپ کی جوتی جب آپ بیٹھتے وہ سنبھال کے رکھتے، اور اسی طرح پانی کا برتن پاس رکھا ہوا تھا آپ کی طہارت کے لیے۔ تو یہ بہت خادم خاص تھے آپ کے۔ تو ان کا مدرسہ جو تھا نا وہ
کوفہ کے اندر تھا تفسیر کا مدرسہ، اور ان کے مشہور شاگردوں میں ہیں سیدنا علقمہ بن قیس، سیدنا مسروق، سیدنا اسود بن یزید، سیدنا مرہ حمدانی، سیدنا عامر شعبی، سیدنا حسن بصری اور سیدنا قتادہ بن دعامہ سدوسی۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جیسے تفسیر کا اہتمام تھا، صحابہ کرام کے زمانہ میں بھی اہتمام، بلکہ باقاعدہ مدارس وجود میں آ چکے تھے۔ تو تفسیر کی جو اقسام ہیں نا مشہور، ان میں سب سے پہلی قسم ہے تفسیر بالمأثور۔ مأثور کا معنی ہوتا ہے منقول۔ تو تفسیر بالمأثور کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کی جائے قرآن کے ساتھ، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پہ ایک بات مختصر بیان ہوتی ہے اور دوسری جگہ پر اسی بات کو مفصل بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ضرورت حکمت کے مطابق مختلف جگہوں پر واقعات قصص کی شکل میں، احکام کی شکل میں مختلف جگہوں پر ان کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر مثلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، ہاں جو تمہیں بیان کیے جائیں گے نا بعد میں کہ وہ حرام ہے، بس وہ حرام ہے، باقی تم پر حلال ہے سب۔ پھر بعد میں بیان کیا حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر یہ مردار جو خود بخود مر جائے نا یہ حرام ہے۔ اور پھر اس سلسلہ میں آگے اس کی کئی قسمیں ہیں مرنے کی، جس کا گلا گھونٹا جائے، جو اوپر پہاڑ سے گر جائے، جو ایک جانور دوسروں کو مار دے، اور جس کو درندہ پکڑ لے اور وہ مر جائے، تو وہ مردار کی آگے پھر قسمیں بیان کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مختصر بیان کیا اور پھر اس کی تفصیل بیان کی۔ ایسے اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم، تمہارے لیے مردار بھی حرام ہے اور خون بھی حرام ہے۔ خون کون سا حرام ہے؟ کلیجے بھی تو خون ہے، تلی بھی خون ہے، اور گوشت کے ساتھ خون بھی لگا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے میں وضاحت کر دی دمن مسفوحا، وہ خون جو ذبح کرتے وقت رگوں سے نکلتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے کلمے سیکھ لیے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، بس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، یہ پہلے پارے میں فرمایا، وہ کلمات کہے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب وہ کلمات کیا ہیں؟ 8ویں پارے میں اللہ نے وہ کلمات بیان کر دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے یہ کہا اے رب ہمارے، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اگر تو نے معاف نہ کیا نا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ چند مثالیں ہیں کہ قرآن خود تفسیر کرتا ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے، اور پھر قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، یہ بھی تفسیر بالمعصور ہے، اور قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ، سنت کے ساتھ۔ آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بہت بڑا مصدر اور بہت بڑا ماخذ اور بہت بڑی بنیاد ہے قرآن کو سمجھنے کی۔ یہ آپ سن چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور یہ مقام 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے ان کا، کہ یہ قرآن کے مبین ہیں اور قرآن کے مفسر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جو تفسیر کی کئی لحاظ سے کئی مقامات پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الوسطیٰ درمیانی نماز کی تفسیر کی ہے، صلاۃ العصر، کہ یہ عصر کی نماز، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کر دی۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا نا کہ یہ کیوں کیا، وہ نہیں بچ سکتا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ حساب یسیر، آسان حساب بھی ہوگا، اور آپ کہتے ہیں کہ جس کا بھی حساب ہوا وہ نہیں بچ سکتا، اور اللہ کہتا ہے کہ آسان حساب بھی ہوگا، تو پھر آپ نے بیان کیا، فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حساب یسیر، آسان حساب کا مطلب یہ العرض پیش کرنا، کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایک طرف کر کے اس پر اس کے گناہ پیش کرے، یہ کیا تھا،
یہ بات کہی تھی، یہ تو نے کام کیا تھا۔ اب بندہ پریشان ہوگا کہ یا اللہ ہاں کیا ہے سار، اب کیا بنے گا؟ اللہ فرمائیں گے جیسے ہم نے دنیا پہ تیری پردہ پوشی کی تھی نا، آج بھی ہم تیری پردہ پوشی کرتے ہیں اور اللہ معاف کر دیں گے۔ عرض پیش کرنا، یعنی اللہ گناہوں کو پیش کرے بندے پر، یہ نہ پوچھے کہ کیوں کیا۔ ایشا منو کے شوکن عزبا، جس سے اللہ نے پوچھ لیا نا کیوں کیا، وہ نہیں بچ سکتا۔ اب دیکھو نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی، اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دنیا کی ایک عظیم عورت ہے، صدیقہ کائنات ہے، جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا، اور یہ بہت بڑی عالمہ فاضلہ تھی کہ بہت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے بڑے جو تھے، جب ان کو کوئی مسئلہ، حتیٰ کہ حضرت عمر کے دور میں اجتماعی طور پر مجلس شورا میں کوئی مسئلہ سمجھ نہ آتا تو وفد ترتیب پاتا کہ جاؤ امی سے پوچھ کے آؤ۔ یہ وہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، اتنی عالمہ ہے، لیکن قرآن کی آیت کا معنی نہیں سمجھ سکی جب تک قرآن والے نے نہیں سمجھایا۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن والے کی طرف رجوع کیا جائے۔ بڑی عجیب بات ہے لوگوں میں کہ لوگ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں رسم و رواج کی روشنی میں، عربی کی روشنی میں، فلسفہ کی روشنی میں، جغرافیہ کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، اور اپنے عقائد مذاہب کی روشنی میں ان کو ذہن میں رکھ کے پھر قرآن کی وہ تفسیر اس کے مطابق کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے متعلق اقبال نے کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر بے توفیق فقیہان حرم۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کیا کہتا ہے اور اس کا رسول کیا کہتا ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ صحابہ کرام میں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے متعلق بتایا کہ یہاں سے ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ جب قرآن مجید کی آیت اتری نا سورۃ الانعام کی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، ظلم کی آمیزش، ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ۔ صحابہ کرام ڈر گئے، انہوں نے ظلم کا لفظی معنی سمجھا، کیونکہ ظلم کا لفظی معنی کیا ہے؟ الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو غیر محل میں رکھ دینا، تو کچھ نہ کچھ یہ نامناسب بات، کچھ اس طرح کا معاملہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ صحابہ ڈر گئے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ نہیں، یہ ظلم عام مراد نہیں ہے، اس ظلم سے مراد شرک ہے، جو قرآن مجید میں سورۃ لقمان میں ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ واقعی جب کسی کا حق کسی کو دے، کسی کا حق لے، جب یہ ظلم ہے تو خالق مالک رازق کا حق اس کے بندوں، مجبوروں، مقصوروں، بے بسوں، بے کسوں، محتاجوں، فقیروں، کنگلوں، کلاشوں اور منگتوں کو دے دینا کہ یہ بھی اختیارات رکھتے ہیں، اس سے بھی بڑا کوئی ظلم ہوگا؟ اس لیے شرک کو بہت بڑا ظلم کہا گیا۔ تو یہ اسی طرح ایک مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور الظالین سے مراد النصارہ ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمنوں کے لیے قوت تیار رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوہ ہی الرمج، قوہ کیا ہے؟ الرمج، پھینکنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی۔ اچھا، تفسیر ایسی کی جو آج تک چل رہی ہے، رمج پھینکنا، جب پتھر پھینکے جاتے تھے دشمنوں پر تو پھینکنا، تیر پھینکے جاتے تو پھینکنا، اور اسی طریقہ سے نیزہ پھینکا جاتا تھا تو پھینکنا، اس کے بعد بندوق ایجاد ہوئی، گولی تو پھینکنا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں پھر میزائل اور یہ سارا سسٹم پھینکنا پھینکنا پھینکنا، یہ سارا پھینکنا ہی ہے۔ اب قیامت تک جو بھی ہتھیار بنے گا وہ تفسیر جو ہے نا اس کو یہ شامل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کرتے تھے، یہ دوسرا ماخذ تھا قرآن کی تفسیر کا، تفسیر بالمأثور میں، کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ اور قرآن کی تفسیر حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سر ایک اور واقعہ ہے کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے روزہ کے سلسلہ میں، دوسرے پارے میں اللہ فرماتے ہیں کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، مسلمانوں سحری کھاؤ پیو جب تک تمہیں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے۔ عدی بن حاتم تائی بڑا مشہور آدمی گزرا ہے عرب میں، سخی، اس کا بیٹا تھا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم،
اس نے جب یہ ایت سنی نا تو 2 دھاگے لے لیے، ایک سفید رنگ کا ایک سیاہ رنگ کا، اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، سحری کھاتے رہتے، اور جب یہ امتیاز ہونا شروع ہو جاتا نا کہ یہ سفید رنگ کا دھاگا ہے اور یہ سیاہ رنگ کا دھاگا ہے تو یہ کھانا پینا بند کر دیتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات چلی تو آپ نے فرمایا کہ تیری گدی بڑی چوڑی ہے، تیرا تکیہ بڑا چوڑا ہے، جس کے نیچے وہ 2 دھاگے آ گئے، تو نہیں سمجھا یہ تو 2 دھاگے ہیں، رات کو اللہ تعالیٰ نے سیاہ دھاگا کہا ہے اور صبح کو اللہ نے سفید دھاگا کہا ہے، اور قرآن عربی میں آیا، اور عربوں کے جو گفتگو کے طریقے تھے اور جو ان کا انداز تھا اس کے اندر اشارے سے بھی بات کرتے تھے، تو قرآن نے وہ اسلوب اور انداز اختیار کیے جو عربوں کے تھے، لیکن درجہ سب سے اونچا جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو نہیں سمجھا، یہ تو صبح کا پھوٹنا ہے رات کی تاریکی سے۔ اب دیکھو نا، یہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی، اس سے یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے، سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، اور تورات انجیل کا عالم ہے، نبیوں رسولوں کی اولاد ہے، پہلی کتابوں کا وارث ہے، صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کا گواہ ہے، لیکن عید کا معنی نہیں سمجھ سکا جب تک قرآن والے نے نہیں سمجھا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ایک اصول پر اتفاق کر لیں تو یقیناً یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ اصول کیا ہے کہ جیسے قرآن کو ماننا فرض ہے نا، ایسے یہ بھی فرض ہے کہ قرآن کو ایسے مانا جائے جیسے صاحب قرآن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منوایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی کسی ایت سورت کا معنی یا مفہوم عربی کے زور پر، فلسفے سائنس کے زور پر، جغرافیے کے زور پر، رسم و رواج اور پیشواؤں، مذہبی پیشواؤں کے اقوال کی روشنی میں قرآن کا معنی متعین نہیں ہوگا۔ قرآن کا معنی مفہوم وہی متعین ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر طے ہوا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ماخذ ہے، اور اسی سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقدام بن مادی کرب بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یوشک رجل شبان علی اریکتہ، وقت آئے گا ایک آدمی کھاتا پیتا پلنگ پہ بیٹھا ٹیک لگائے ہوئے کہے گا تمہیں کہ حسبکم کتاب اللہ، تمہیں اللہ کی کتاب کافی ہے، فما وجدتم فیہ من حلال فحلوہ ما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، کہ جو قرآن میں تم حلال پاؤ نا اس کو حلال سمجھو، اور جو حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو۔ الا خبردار، اس کی بات نہ ماننا، انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار میں قرآن کتاب بھی دیا گیا ہوں اور اس جیسی ایک اور چیز بھی دیا گیا ہوں، حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن، اس کا بیان بھی آیا، اس کی تفسیر بھی آئی ہے ساتھ۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ جو ہے نا آپ کی ہر بات لکھتے تھے، ساتھیوں نے کہا ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی آپ کسی حالت میں، کبھی کسی کیفیت میں، کبھی خوشی میں، کبھی غمی میں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ انہوں نے کہا تمہاری بات میری عقل کو لگتی ہے، تم صحابہ کرام ہو رضوان اللہ علیہ مجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہو، لیکن تمہارا یہ مشورہ، قول، فتویٰ میرے لیے دین نہیں جب تک میں اس کی تصدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرا دوں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کلمے کی بنیاد روح کو، کہ کلمے میں 2 کا ذکر ہے اللہ رسول، اذان میں 2 کی گواہی ہے اللہ رسول، خطبے میں 2 کا اعلان ہے اللہ رسول، اتحیات تشہد میں 2 کا اقرار ہے اللہ رسول، قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بات مانو اللہ کی، بات مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب مریں گے قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دین کا ماخذ، دین کی بنیاد اللہ رسول، قرآن اور حدیث، کتاب و سنت ہے، دوسرے نہیں، نہ ایک اکیلا قرآن، نہ 3 کہ قرآن حدیث کے علاوہ کسی تیسری چیز کی بھی ضرورت تو نہیں، 2 قرآن اور حدیث، کتاب و سنت، کتاب قرآن اور سنت اس کی شرح تشریح ہے۔ تو انہوں نے آ کے پوچھا جناب میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، ساتھی کہتے ہیں ہر بات نہ لکھو، تو آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لکھو
بلا دھڑک بلا خوف و خطر لکھو، لا یخرج منہ الا الحق۔ آپ نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس منہ سے حق کے بغیر کچھ نکلتا ہی نہیں۔ قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، سنت بھی حق ہے، قال اللہ بھی حق ہے، قال الرسول بھی حق ہے، فرمان خدا بھی حق ہے، فرمان مصطفیٰ بھی حق ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال۔ حق کے بعد گمراہی ہے، حق کے بعد ہلاکت۔ تو صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ یا قرآن ہے ہدایت کا ماخذ اور یہ حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تفسیر میں تو پہلا مرتبہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، اور دوسرے قرآن کی تفسیر حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تفسیر بالمأثور میں اس چیز کی پابندی۔ اور تیسرا ماخذ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ کچھ قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں جب تک صحابہ کرام نہ سمجھائیں رضوان اللہ علیہ مجمعین تو وہ سمجھ نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ ان آیات کا تعلق ہے عرب کی عادات کے ساتھ، عرب لوگوں کے، جہلی لوگوں کے عادات اطوار کے ساتھ۔ اب وہ عادات صحابہ کرام ہی جانتے تھے کہ ان کی کیا یہ عادات تھیں، اس آیت کا کیا مطلب ہے جو ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی۔ تو اس سلسلہ میں ایک مثال ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے 199 نمبر البقرہ سورت میں، اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نہیں ہے نیکی کہ تم گھروں کو ان کی پشتوں سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، نیکی تو تقوی اختیار کرنا ہے اور گھروں کو آؤ ان کے دروازوں سے۔ اب یہ جو آیت ہے نا کہ گھروں کو دروازوں سے آؤ، پشتوں سے نہ آؤ، اس کی لغت کے لحاظ سے، عربی کے لحاظ سے اس کی سمجھ نہیں آتی، اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت نہیں۔ تو یہ ہمیں صحابہ کرام نے بات سمجھائی کہ جہلی لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ عمرہ حج کرنے جاتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم پاک ہو گئے ہیں۔ عمرہ حج کرنے کے بعد اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ اب ہم پاک ہو گئے ہیں، تو اس لیے جب وہ واپس آتے تھے تو پھر گھر کے اندر دروازے سے نہیں جاتے تھے، کہتے تھے کہ ان دروازوں سے ہم گزرتے تھے حج اور عمرے سے پہلے، جب ہم پلید ہوتے تھے، ہمارا بدن پلید ہوتا تھا، اور ہمارا جو ہے نا یہ بدن پلید ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے کپڑے بھی پلید ہوتے تھے۔ اب پھر پلید دروازے سے گزریں گے، پھر کپڑے پلید، پھر بدن پلید، تو ہم تو پلید کے پلید ہی رہے۔ تو پھر وہ جب واپس آتے تھے تو گھروں کی پشتوں سے آتے تھے، تو اللہ نے اس سے روکا بھی، یہ کوئی بات نہیں ہے، گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، اس کو اختیار کرو۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ امتثال اوامر اللہ واجتناب عما نہی اللہ عنہ، کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرو، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ۔ تو یہ جو ہے نا تفسیر کی قسم ہے تفسیر بالمأثور۔ مأثور کا معنی ہے منقول، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، قرآن کی تفسیر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور آپ کی سنت کے ساتھ، یا اقوال صحابہ۔ اور یہ بات پکی ہے کہ صحابی جو ہے وہ عادل ہے، اور صحابی قابل اعتماد ہے، اور صحابی جو ہے اس کا ایک مقام مرتبہ ہے، یعنی وہ جو بات کرے گا نا قرآن کی آیت کے اندر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوگا، اور آپ سے رہنمائی اس نے لی ہوگی۔ اور اس کی وضاحت بھی موجود ہوتی ہے کہ جب صحابہ بیان کرتے ہیں تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا یہ رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے۔ دوسری قسم ہے تفسیر کی، تفسیر بالرائے۔ یہ جو قسم ہے نا تفسیر کی، تفسیر بالرائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مفسر اس بات کا پابند نہیں رہتا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے اور قرآن کی تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا قرآن کی تفسیر جو ہے وہ اقوال صحابہ کی روشنی میں، وہ اس چیز کا پابند نہیں رہتا۔ وہ اپنے فہم خاص، اپنے عقیدہ، اپنے رجحان، اپنا ماحول، اپنا اس کا کوئی علم ہے جغرافیے کا، سائنس کا، تاریخ کا، اس کا کوئی علم ہے، اس طرح مطلب عقلیات کو، وہ ان کو بنیاد بنا کے قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔
اور اس سلسلہ میں تفاسیر جو ہیں آپ پڑھیں تو واقعی وہ بڑی عجیب قسم کی تفاسیر ہیں. یعنی تفسیر بالرائے کا مطلب ہوا کہ مفسر پابند نہیں ہے، یا مفسر نے اپنے آپ کو پابند نہیں کیا. تفسیر بالمعصور میں تو آپ نے پڑھ لیا نا کہ وہ پابند ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سنت سے، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ، بس. یہ تفسیر بالمعصور ہے. اور تفسیر بالرائے جو ہے نا، اس میں مفسر جو ہے اس چیز کی پابندی نہیں کرتا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے اندر وہ تفسیر صحیح نہیں ہوتی، ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تفسیر بالمعصور نہیں ہے بلکہ وہ تفسیر بالرائے. اب میں آپ کو چند مشہور کتابیں بتاتا ہوں تفسیر بالمعصور میں. تو عربی میں کافی تفاسیر ہیں لیکن بڑی دو تفاسیر ہیں. جامع البیان فی تفسیر القرآن للطبری، یہ تفسیر طبری کے نام سے مشہور ہے، بہت بڑی تفسیر ہے اور یہ پہلا ماخذ ہے بڑا تفسیر بالمعصور کا. ان کی وفات ہوئی ہے 310 ہجری میں. آج کل یہ 12 جلدوں میں چھپی ہوئی کتاب موجود ہے. یہ تفسیر بالمعصور میں مرتب مکمل یہ پہلے نمبر پر ہے. اس کے بعد ہے تفسیر القرآن العظیم، تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر. ان کا ماخذ وہی تفسیر ہے لیکن انہیں ہر ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا انداز اختیار کیا. تفسیر بالمعصور میں یہ دوسرے درجے پر ہے تفسیر ابن کثیر. ان کی وفات ہوئی ہے 774 ہجری میں. اور اردو میں چونکہ ہمارا تعلق زیادہ اردو سے ہے تو اردو میں سب سے کامل مکمل جو تفسیر موجود ہے احسن تفاسیر، یہ شیخ آمن حسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے. 7 جلدوں میں چھپی ہوئی، مکتبہ سلفیہ شیشمار روڈ نے اس کو شائع کیا ہے. اسی طرح احسن البیان مفسر قرآن محترم جناب حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر ہے احسن البیان کے نام سے. یہ بھی تفسیر بالمعصور، یہ بھی چھپی ہے دارالسلام کی طرف سے. اور اسی طرح دعوت القرآن تفسیر ہے، یہ شیخ خالد سیف اللہ صاحب کی تفسیر ہے تفسیر بالمعصور دعوت القرآن. اسی طرح ایک تفسیر ہے تفسیر القرآن الکریم، شیخ حافظ عبدالسلام صاحب بھٹوی شیخ الحدیث مرکز طیبہ مرید کے، ان کی تفسیر ہے تفسیر القرآن الکریم جو دارالندلس کی طرف، دعوت القرآن اور یہ تفسیر دونوں دارالندلس کی طرف سے شائع شدہ، یہ تفسیر بالمعصور. اسی طرح ایک تفسیر ہے تیسیر الرحمن لبیان القرآن، یہ دعوت القرآن 5 جلدوں میں ہے، تفسیر القرآن کریم 4 جلدوں میں ہے. اور تیسیر الرحمن لبیان القرآن ڈاکٹر لقمان سلفی انڈیا کے ہیں، اب سعودی ہو چکے ہیں. یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے خاص سیکٹری تھے شروع سے لے کے آخر تک. جب ہم پڑھتے تھے مدینہ طیبہ میں اس وقت بھی ہم ان کو دیکھتے تھے، اب بھی حیات ہیں وہ. ان کی تفسیر ہے 2 جلدوں میں تیسیر الرحمن لبیان القرآن، یہ بھی تفسیر بالمعصور. اسی طرح ایک حاشیہ ہے اشرف الحواشی مولانا شیخ محمد عبدو الفلاح کا، یہ بھی تفسیر بالمعصور میں شمار ہوتا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا تفسیر بالرائے کہ جس میں جو ہے مفسر پابند نہیں رہتا، جو تفسیر بالمعصور میں پابندی ہے نا کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ اور قرآن کی تفسیر حدیث سنت کے ساتھ اقوال صاحب، اس کے ساتھ وہ پابند نہیں رہتا. اس میں اپنی رائے، اپنے ماحول کو، اپنے رجحان کو، اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو، اپنی معلومات کو، اپنی عقلیات کو وہ درمیان میں لاتا ہے. لازمی بات ہے اس میں اچھی باتیں بھی ہیں. اب جہاں اچھی باتیں بھی ہوں بھی تو وہ حق نہیں ہوتا. حق تو ہے جو صرف قرآن حدیث حق ہی حق ہے. اور جہاں یہ آ جائے نا اس میں باتیں اچھی بھی ہیں، اس کتاب میں باتیں اچھی بھی ہیں، یہ بھی جہاں آ جائے نا یہ حق نہیں ہوتا. کیونکہ جھوٹ کبھی اکیلا نہیں آتا، سچ کے ساتھ مل کے آتا ہے. باطل کبھی اکیلا نہیں آتا، حق کے ساتھ مل کے آتا ہے. اگر باطل اکیلا آ جائے یا جھوٹ اکیلا آ جائے تو اس کو کوئی قبول نہ کرے. تو تفسیر بالرائے میں مشہور تفاسیر جو ہیں ان میں ہے مفاتیح الغیب، امام رازی کی تفسیر ہے، 606 میں ان کی وفات ہے. یہ متصل ہے بہت سارے فلاسفہ سے، عقلیات سے، بڑی معلومات ہے اس کے اندر، سائنسی، عقلی، جغرافیے کی، تاریخ کی، حکایات، قصص، منطق، سارا کچھ ہے لیکن تفسیر نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا
بلکہ یہ علماء کا فیصلہ ہے کہ فیہ کل شیء الا التفسیر، کہ اس کتاب میں تمہیں بڑا کچھ ملے گا امام راضی کی تفسیر میں سوائے تفسیر کے۔ تفسیر نہیں ہے جس کے لیے لکھی ہے، باقی سب کچھ ہے۔ تو ایسی بھی تفسیریں ہیں۔ اسی طرح امام زمخشری کی تفسیر الکشاف، یہ 538 میں اس نے وفات پائی۔ معتزلی تھا، ادب کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے، بلاغہ کے لحاظ سے شاہکار ہے یہ تفسیر، بلکہ اس طرح کی کوئی اور تفسیر نہیں ہوگی۔ لیکن معتزلی ہے، اپنے عقائد کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا منکر، اور اسی طرح اعمال کا وزن ہونا اس کا وہ منکر، اور بہت ساری جو باتیں قرآن حدیث کے خلاف اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ بھی تفسیر بالرائے ہے۔ اسی طرح ایک تفسیر ہمارے ہاں مشہور ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اصل میں وہ ایم اے کے امتحان کے لیے، فاضل عربی کے امتحان کے لیے سارے مدارس والے مجبور ہیں پڑھانے پر، لیکن وہ بھی تفسیر بالرائے ہے، تفسیر بیضاوی۔ اور ایسے ہی وہ تفسیر جو ہے ہمارے ہاں مشہور ہے اسی طرح سے، اور بھی یہ جلالین اور جامع البیان جو ہمارے مدارس، یہ میں بچوں کے لیے خاص طور پر بتا رہا ہوں، پڑھیں آپ وہ اصل میں رکھا ہوا ہے اس کو لغت کے لیے یا عربی میں لفظی ترجمے کے لیے۔ یہ جو 2 کتابیں ہیں نا، جلالین جامع البیان، اس کو اس لیے رکھا ہوا کہ لغت ادب کے لحاظ سے اور لفظی ترجمہ عربی میں اس کے لحاظ سے یہ دونوں مثالی تفسیریں ہیں کہ مختصر طور پر ساری تفسیر پڑھی جاتی ہے۔ اور بیضاوی کو رکھا ہوا ہے وہ امتحان کی وجہ سے کہ وہ علم عربی میں اور فاضل عربی میں۔ بہرحال یہ تفسیر بالرائے۔ اردو میں جو مشہور تفسیر ہے، بلکہ ایک اور عربی میں تفسیر ہے، تفسیر بالرائے فی ظلال القرآن، سید قطب کی، یہ بھی تفسیر بالرائے میں آتی ہے۔ تفہیم القرآن، یہ بھی تفسیر بالرائے میں ہے۔ معرف القرآن، تفسیر عثمانی، ضیاء القرآن، تو یہ تقریباً تفاسیر موجود ہیں، ان کے فوائد موجود ہیں، لیکن یہ تفسیر بالرائے میں شمار ہوتا ہے۔ ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن